السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فإمساك بمعروف، پس روکے رکھنا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، یا تصریح نکال دینا ہے بإحسان نیکی کے ساتھ۔ ولا يحل لکم، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تم لو مما، اس چیز سے جو آتیتموہن تم نے ان عورتوں کو دیا، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یہ کہ یخافا وہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈریں، اللہ یقیمہ حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ فإن خفتم، تو اگر تم ڈرو یہ کہ نہ تم قائم کر سکو گے اللہ کی حدوں کو، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر اس چیز سے افتدت جو بدلہ دیا عورت نے بھی اس مہر سے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ آگے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان کو کراس مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدوں سے گزر جائے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ طلاق جو ہے دو بار ہے، یعنی دو بار مرد کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، اور تیسری بار اگر مرد طلاق دے گا تو اس کو پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیگر صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے لوگ جاہلی دستور کے مطابق طلاق دیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جب جی چاہا طلاق دے دی، اور جب جی چاہا رجوع کر لیا۔ وہ رجوع کرتے جاتے اور طلاقیں دیتے جاتے، رجوع کرتے جاتے، طلاقیں دیتے جاتے، رجوع کرتے جاتے۔ یہ ان لوگوں کی عادت تھی، یعنی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی، وہ جب جی چاہیں طلاق دے دیں اور جب دل چاہے رجوع کر لیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس بات کی پابندی لگائی کہ ایک مرد اگر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دو مرتبہ تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، ان دو بار طلاق دینے میں طلاق یعنی وہ طلاق جس کے بعد خامند کو رجوع کا حق ہے وہ دو بار ہے۔ اچھا، پھر دو طلاقوں کے بعد وہ معروف طریقے کے مطابق یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھے اگر وہ رجوع کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر وہ رجوع کا ارادہ نہیں کرتا، مکمل طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر جب اپنی بیوی کو رخصت کرنا ہے تو اچھے انداز سے رخصت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان رجوع تو کر لے لیکن رجوع کرنے کے بعد وہ حق بیوی کو نہ دے جو اس بیوی کا حق بنتا ہے، تو یہ بندہ گنہگار ہے، یہ معاشرے کے اصول کے مطابق نہیں چل رہا، یہ ایسا راستہ اپنا رہا ہے جس سے ان کے گھر میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، جب ایک مرد نے طلاق دی ہے اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرتے ہوئے بھی وہ احسن طریقہ اختیار کرے، اور اسی طرح اگر وہ اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے یعنی رجوع کا ارادہ نہیں رکھتا، مکمل طلاق دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ تب رخصت بھی اس کو اچھے انداز سے کرے، یعنی جو اس عورت کا حق مہر اس نے ادا کیا تھا وہ اس کو پورا حق مہر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے حق مہر اپنی بیویوں کو دیا وہ تم اس سے لے سکو، یعنی ایک مرد نے اپنی بیوی کو جو حق مہر دے دیے، حق مہر میں سے مرد اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ حق مہر عورت کا حق ہے،
اس کے اوپر اب خاوند کا حق نہیں کہ وہ اس حق مہر سے کچھ رقم یا کچھ حصہ یا سارا کا سارا اس سے وصول کر لے۔ حق مہر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک عورت دوسرے مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حق مہر محض اس لیے لکھواتا ہے کہ بس اس کی شادی ہو جائے اور اس کا ارادہ حق مہر دینے کا نہیں ہے، تو وہ بندہ جتنی زندگی بھی اس عورت کے ساتھ گزارے گا تو وہ زناکاری میں گزارے گا، کیونکہ اس نے نکاح کی شرط جو بنیادی شرط تھی، حق مہر جو اس نے بیوی کا ادا کرنا تھا، حدیث میں آتا ہے مستحللتم بہ الفروج، کہ اس حق مہر کی وجہ سے تمہارے لیے عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے حلال اس حق مہر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس حق مہر میں ہی کھوٹ کرے گا اور نہ دینے کا ارادہ رکھے گا تو وہ پھر زناکاری کے اندر مبتلا ہوگا۔ آگے پھر یہ بتایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، ہاں اب اگر میاں بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے مہر میں سے کچھ حصہ خاوند کو دینا چاہتی ہے تو پھر نہ تو بیوی پر کوئی گناہ ہوگا نہ ہی خاوند کے ذمے کوئی گناہ ہوگا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، اور جو ان حدوں کو کراس کرے گا یعنی ان حدود پر پورا نہیں اترے گا تو یہ شخص ظالم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو اس میں رجوع کا حق حاصل ہے، اگر کوئی شخص رجوع کرنا چاہتا ہے تو احسن انداز سے رجوع کرے، اور اگر رخصت کرنا چاہتا ہے تو پھر احسن انداز سے رخصت کرے۔ اور پھر اب اگلی آیت سے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر خاوند نے بیوی کو تیسری طلاق دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے خاوند نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، تیسری طلاق دینے کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اچھا، تو جب اس عورت نے دوسرے خاوند سے نکاح کیا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس عورت پر اور اس کے پہلے خاوند پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ جاننے والی قوم کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک خاوند نے جب پہلی طلاق دی رجوع کر لیا، دوسری دی رجوع کر لیا، اب جب تیسری طلاق دی ہے تو تیسری کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر تو وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا صورتحال یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور جگہ پر نکاح کرے، کسی اور خاوند کے ساتھ اس کی شادی ہو اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، یا پھر وہ فوت ہو جائے، یا تو وہ فوت ہو جاتا ہے یا اپنی مرضی سے اس عورت کے ساتھ جدائیگی کر لیتا ہے، تو یہ عورت اب اپنے پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے پہلے خاوند سے طلاق لی تھی، اور پہلے تو اس نے آ کر اپنے پہلے خاوند کی عیب گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس سے علیحدہ کیا، اور پھر اس کی شادی کسی اور صحابی سے ہوئی، کسی اور آدمی سے ہوئی، تو جب وہ اس کے پاس رہنا شروع ہوئی تو پھر آ کر اس نے اس کی بھی شکایت کی، تو آ کر کہنے لگی کہ جو پہلے والا خاوند تھا میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت تک پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تو اپنے دوسرے خاوند کا ذائقہ نہ چکھ لے اور تیرا دوسرا خاوند تیرا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی جب تک تم اچھے ہم بستری نہیں کر لیتے تب تک تو پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی۔ اب ہمارے ہاں ایک لعنتی کام جو کہ رواج پا چکا ہے، جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے، اس میں محض فرضی وقت کے لیے اور مقرر فرضی ٹائم کے لیے اور اسی طرح فرضی مہر کے لیے اور جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ سارا جو کام ہے یہ لعنت والا کام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یعنی حلالہ کرنے والا مرد اور عورت دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس کام میں شامل ہوں گے ان سب پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور یہ حلالہ کی وجہ سے جو یہ نکاح کریں گے یہ سمجھیں کہ یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو رہی ہے، یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک خاص وقت کے لیے اور باقاعدہ معاہدے کے ساتھ نکاح جو کر رہے ہیں یہ زنا کاری ہے۔ اس کو اسلام نے نکاح نہیں کہا، اس کو اسلام نے زنا کہا ہے۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ اپنی زندگی ایک خاوند کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اور ایک خاوند کا ایک عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ میاں بیوی دونوں کوئی وقت کا تعین کریں گے کہ ہم 2 سال تک، سال تک، یا ایک بچہ پیدا کرنے تک ہم اکٹھے رہیں گے اور اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں زناکاری کے اندر آئیں گی۔ نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت محض مخصوص وقت کے لیے لذت کو حاصل کریں اور پھر اس کے بعد وہ علیحدگی اختیار کریں، یہ نکاح کا مقصد نہیں۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی لٹا دیں، بلکہ جب تک وہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو وہ جوڑا جو ہے قائم رہے۔ اب ایک عورت کو اس کے خاوند نے تیسری طلاق دے دی ہے، اب اگر وہ عورت کسی اور خاوند کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے، وہ مرد اپنی طبی موت مرے یا پھر وہ اس کو طلاق دے، معاہدے کے ساتھ طلاق نہیں دے، اپنی مرضی سے ان کی آپس میں نہ بن سکی اور اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ عورت پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، پس نہیں ہے گناہ اس کے پہلے خاوند پر اور اس عورت پر یہ کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ سمجھدار علم والی قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے اللہ اپنی یہ حدیں بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کے وقت کو پورا کرنے لگیں، یعنی عدت کا وقت ان کا پورا ہو رہا ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو پھر تم یا تو احسن انداز سے ان کو اپنے پاس روکے رکھو، دستور کے مطابق اچھی طرح اچھے انداز سے ان کو اپنے پاس روکے رکھو، یا پھر اچھے انداز سے ان کو نکال دو، رخصت کر دو۔ یعنی تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، ابھی طلاق کی عدت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، تو اپنی بیوی کو یا تو اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس احسن انداز سے رکھو، اور اگر تم نے اس کو رخصت کرنا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس سے احسن انداز سے رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو، اور نہ تم روکو ان کو ضِرَارًا ایذا دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اگر تم عورت کو تم نے طلاق دی اور اس کے بعد پھر رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو تنگ کرنا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانی ہے، اس کو ایذا دینی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا تمسکوہن، پھر اگر تمہارا مقصد اور تمہاری نیت اچھی نہیں ہے پھر تمہیں اس عورت کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس عورت کو اپنے پاس مت روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ مطلب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا، طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کا مقصد اس کو ایذا رسانی تھا، اس کو نقصان پہنچانا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں جس بندے کی نیت یہ ہے فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے کہ وہ ایک عورت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قیامت کے دن سزا دیں گے جہنم کی صورت میں۔ تو ایسا بندہ خود ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے اندر پھینکوا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو تم مذاق مت بناؤ۔ یہ اللہ کی جو نشانیاں اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں،
ان کو تم مذاق مت بناؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم اللہ کی جو آیات ہیں ان کو مذاق مت بناؤ۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی کوئی تین کام ایسے ہیں کہ کوئی شخص اگر ان کو مذاق میں بھی کرے گا تو وہ سنجیدہ قرار پائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ مذاق میں وہ 3 کام کرنے کی سوچتا ہے یا 3 کام کرتا ہے تو وہ مذاق نہیں ہوگا، اس کو حقیقت ہی سمجھا جائے گا۔ اور وہ 3 چیزیں، ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے اور تیسرا رجوع۔ ایک شخص کسی کے ساتھ مذاق میں کہے کہ میں فلاں عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، وہ سب راضی ہو جائیں، لڑکی والے بھی راضی ہو جائیں، لڑکے والے بھی راضی ہو جائیں، مولوی صاحب آ جائیں، خطبہ نکاح پڑھا جائے، ایجاب قبول ہو جائے، اور اس کے بعد وہ کہے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ مذاق نہیں ہوگا، یہ نکاح ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جیسے کوئی شخص مذاق میں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ مذاق نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ طلاق کو حقیقت ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جس آج ہمارے دور میں جیسے ڈرامے اور فلمیں بنتے ہیں اور میاں بیوی بھی ایکٹنگ کے طور پر اس میں کام کرتے ہیں، تو اگر وہ مذاق یعنی ایکٹنگ کرتے ہوئے کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو وہ طلاق ہی سمجھی جائے گی، وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا یہ تو ڈرامہ چل رہا تھا۔ یہ ڈرامے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کی زبان کو دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا ہے، لہذا اس کو واجب قرار دیا جائے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کرنا ہے۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور پھر بعد میں کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ مذاق نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور اس کا رجوع جو ہے اس کو رجوع ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، نکاح، طلاق اور رجوع۔ کوئی شخص مذاق میں بھی اگر یہ کام کرے گا تو یہ مذاق نہیں ہوں گے، یہ حقیقت ہی سمجھے جائیں گے شریعت کی نظر سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ یہ آیت تو اس موقع کی ہے، لیکن اب اس کو شریعت کے جمی معاملات، جمی امور پر اس کو نافذ کیا جائے۔ قرآن و سنت کا کوئی بھی حکم ہے اس کا مذاق اڑانا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جس میں ایک شخص نماز کے انداز میں ڈانس کر رہا تھا، تو یہ نماز کا مذاق ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ مزاحن خاص طور پر پٹھان لوگوں کی نقل کرتے ہوئے مذاق بناتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کسی کو طنزاً اور ہنسانے کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اختیار کر کے مذاق بنایا جائے تو یہ شریعت میں یہ ایک گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے بندے کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم ہے، کوئی بھی شریعت کا کام ہے، اس کو انسان مذاق مت بنائے، مذاق مت سمجھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور اللہ نے کتاب و حکمت سے تم پر جو کچھ اتارا ہے وہ کس لیے ہے؟ یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اس بات سے تمہیں بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ اللہ کو کسی بات کا یا کسی کام کا یا کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تم کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ انسان یہی بات ہی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جس کام کی طرف میں جاؤں گا اور جس کام کی طرف میں قدم اٹھاؤں گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے،
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حالات سے واقف ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ یہ بتا رہے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اس بات سے بخوبی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جب اس بات سے تم آگاہ ہو جاؤ واتقوا اللہ، تو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ پیچھے یہ تھا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ جب اپنی عدت کے وقت کو پہنچنے لگیں، وہاں عدت کے وقت کو یعنی عدت کا وقت جب مکمل ہونے کو پہنچنے لگیں، وہاں یہ معنی تھا، اور یہاں یہ معنی ہوگا جب وہ عدت کا وقت مکمل کر چکیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت جو ہے مکمل ہو جائے۔ پچھلی آیت میں معنی یہ کیا تھا کہ ان کی عدت جو ہے مکمل ہونے لگے، اور اس آیت میں معنی یہ ہے کہ ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ دونوں آیتیں تو ایک ہی ہیں، اور ان کے معنی میں فرق ان کے اگلی بات سے معنی میں فرق کیا گیا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو نہ تم ان کو منع کرو یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے جب وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ یعنی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو مکمل کر لیں، اور پھر تم یہ ارادہ کرو کہ تم میاں اور بیوی یہ ارادہ کریں کہ وہ دونوں مل جائیں، تو اب یہ نئے نکاح کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ ان دونوں کا ملاپ ہوگا، ان کی شادی ہوگی۔ اور پھر اب اس سلسلے میں جو ولی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں نکاح کرنے کے لیے، یعنی میاں خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب جب عدت گزر گئی تو بغیر نکاح کے وہ آپس میں نہیں مل سکتے، اور یہ بات پہلی اور دوسری طلاق کے موقع کی ہے، تیسری طلاق کے موقع پر یہ بات نہیں۔ تیسری طلاق کے موقع کی بات فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں ہو چکی ہے، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دی، عدت مکمل ہو گئی ہے، اور اب میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، لیکن جو عورت کے جو ولی ہیں وہ عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیتے، ملنے نہیں دیتے، تو اللہ یہاں ان ولیوں کو کہہ رہے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ میاں اور بیوی وہ آپس میں راضی ہیں، خاوند اور بیوی آپس میں راضی ہیں کہ وہ نکاح کریں اور اپنے گھر کو آباد کر لیں، تو پھر تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ تم ان کو روکو اور تم ان کو منع کرو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جس کا تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد وہی کرتا ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ جو اللہ اور آخرت کو ماننے والا ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت ایک دن آ کے ہی رہنی ہے، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان احکامات پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر اور بہت پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے، مطلب 2 مرتبہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ان 2 طلاقوں میں اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، تیسری طلاق میں اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، تیسری طلاق دے دی ایک بندے نے، اور اس کے بعد وہ عورت اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ عورت کسی اور جگہ شادی کرتی ہے، وہ خاوند یا تو فوت ہو جاتا ہے یا اپنی مرضی سے وہ طلاق دیتا ہے
اس اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ جب وہ شادی کر رہی ہوتی ہے، کسی وقت کا تعین نہیں ہوتا، خاص وقت کے لیے وہ نکاح نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نکاح کرتی ہے، لیکن ان کے حالات آپس میں مزاج نہ ملنے کے باعث ان میں طلاق ہو جاتی ہے یا وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورت اگر چاہے تو وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے میں تب عورت کے ساتھ کوئی زبردستی کرنا، یہ بھی شریعت نے اس کی گنجائش نہیں دی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر ابھی اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی، تو اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرے احسن انداز سے، یعنی اپنے گھر کو بسانے کی خاطر، اس عورت کی خیر خواہی کی خاطر اور اپنی خیر خواہی کی خاطر وہ رجوع کرے۔ اور اگر اس کے رجوع کرنے کا مقصد اس عورت کو نقصان پہنچانا ہے تو اس بندے سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ آج کے سبق میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی اور عدت مکمل ہو چکی ہے، اور عدت مکمل ہونے کے بعد اب اگر وہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو عورت کے ولیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو روکیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ ان کو بیچ میں آڑ نہیں بننا چاہیے، جب وہ میاں بیوی آپس میں راضی ہیں تو ان کو نکاح کر دینا چاہیے۔ اسی آیت سے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ سے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب تک ولی اجازت نہ دے تب تک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو ہے ایک عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ایک عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، ایک عورت دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی، ولی اگر ہوگا تو وہ مرد ہی ہوگا، عورت ولی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کرا سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، جو عورت اپنا نکاح خود کرواتی ہے وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بدکاری کرنے والی ہے، وہ خیر کا معاملہ اختیار کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا عورت کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس موقع پر کہ جب میاں بیوی، خاوند نے بیوی کو طلاق دی، عدت مکمل ہو گئی، اب ولی جو ہے آڑ بنائے اور اپنی ولایت کا حق استعمال کرتے ہوئے وہ اس عورت کو کچھ نقصان پہنچایا، تو شریعت نے عورت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ولیوں کو یہ کہا کہ جب وہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم ان کو روکو۔ ایک صحابی رسول ہے معقل بن یسار، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت میرے متعلق اتری۔ کہتے ہیں کہ میری بہن کو میرے بہنوئی نے طلاق دے دی، میری بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد میں نے کہا، اب وہ آپس میں باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ اب میں نے یہ نکاح نہیں ہونے دینا، تو یہ آیت میرے متعلق اتری۔ کہا کہ میں نے اس وقت قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کہا کہ جب یہ آیت میرے متعلق اتری تو میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ پچھلے سبقوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی قسم انسان کسی خیر کام کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کو اس قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور وہ خیر کام کر لینا چاہیے۔ اور یہاں اس صحابی رسول نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے بہن کی اور اس کے خاوند کی آپس میں اس نے پھر شادی کرائی، کیونکہ بھائی جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے، ولی مرد ہی ہونا چاہیے، عورت کا ولی عورت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ان مسائل میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ پہلی طلاق دی، اس کی عدت جو ہے 3 حید ہے، 3 حید گزر گئے تو پھر وہ عورت کو طلاق ہو گئی، اور پھر اگر وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو نئے نکاح سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلی طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر ہی رجوع کر لیتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا، وہ رجوع ہو جائے گا۔
اور پھر اس میں مرد کو زیادہ حقدار ہے کہ وہ مرد زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ رجوع کرے. اسی طرح چلتے چلتے زندگی گزرتے گزرتے دوسری طلاق ہو گئی, اس میں بھی مرد نے رجوع کر لیا. پھر چلتے چلتے تیسری طلاق ہو گئی, اب وہ میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے. یہ 3 طلاقیں ہوئیں. اب اگر کوئی شخص ایک ہی موقع پر اپنی بیوی کو اپنے منہ سے بریسٹ نکال دیتا ہے, طلاق 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 کے وہ لینے جاری کر دیتا ہے اور الفاظ بھی گھیر دیتا ہے, تو پھر اب کیا وہ 3 دفعہ منہ سے نکالنا کیا وہ ایک طلاق شمار ہوگی یا تینوں طلاقیں شمار ہوں گی؟ تو یہ مسئلہ ہے. تو ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل اگر ڈھونڈا جائے تو وہ حدیث سے ڈھونڈا جائے. تو اس کا حل جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے, رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, کیا اس نے آپ کو آ کے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. آپ نے فرمایا افی مجلس واحد, کیا تو نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول میں نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر رجوع کر لو. یعنی ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی, 3 شمار نہیں ہوں گی. یہ مسئلہ مسند احمد کی اس حدیث نے واضح کر دیا. لہذا ایک اچھی صفت کے انسان جو ہے وہ حدیث کو فالو کرتا ہے کہ حدیث کے اندر جو بھی بات آئی ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اب جس نے نہیں ماننا اس کو جتنے مرضی فتوے دکھا دو اور جتنے مرضی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھا دو, اس بندے نے نہیں ماننا. دین اسلام صرف اسی کے لیے ہے جو دین کو مانتا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, ہم نے آپ کو نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ جا کے اب لوگوں کو منوائیں. آپ کا کام ہے صرف سنا دینا, سمجھا دینا, اور باقی منوانا آپ کا کام نہیں ہے. اسی طرح ہمارا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے حدیث رکھ دینا, آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دینا. منوانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے.